بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عرفہ کیا ہے؟ عرفہ کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اور کیا ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فضیلت حاصل ہوتی ہے؟ دینوں میں کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتا ہے۔ انہی مبارک ایام میں عرفہ کا دن بھی ہے۔ 9 ذی الحجۃ الحرام کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن حاجی بحکم الہی میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں، فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ اس مبارک دن میں نیک انسان اپنے رب کی محبت اور الفت کے حصول میں جلدی کرتے ہیں، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید کی پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ جب بندہ رب تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس محبت کے بدلے میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَمَن جَاءَنِي يَمْشِي جِئْتُهُ مُحَرْوِلًا، کہ جو شخص بالشت برابر میرے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس کے ایک ہاتھ قریب ہوتی ہے، اور جو میرے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس کے 4 ہاتھ قریب ہوتی ہے، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم کا فرمان علی شان، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یہ پارہ 30 سورہ بروج آیت نمبر 14، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہی بخشنے والا اپنے نیک بندوں پر پیارا ہے۔ 9 ذی الحجۃ الحرام کو عرفات میں ٹھہرنا حج کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اس دن حاجی بحکم الہی عرفات میں قیام کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو طریقہ حج بتایا۔ یہاں حاجیوں پر بہت زیادہ انعام اور اکرام کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج عرفہ، حج دراصل وقوف عرفات کا نام ہے۔ ان مبارک ایام میں جو سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سچی توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں سے خصوصی محبت فرماتا ہے انہیں اپنے گھر کی زیارت کی سعادت عطا فرماتا ہے، اور دنیا والے بھی ایسے لوگوں سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 میں، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ ان کا پیارا ہے۔ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ ان کا پیارا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن ہی دین اسلام کو مکمل کیا۔ مسلمانوں کو فتح عرفہ کے دن نصیب ہوئی، ظاہری اور باطنی امن عرفہ کے دن عطا ہوا، اسلام کو سربلندی عرفہ کے دن عطا ہوئی۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ تلاوت کی اس کے بعد آخر میں تلاوت کے اختتام میں یوں فرمایا کہ نزلت فی یوم عرفہ فی یوم جمعہ،
کہ یہ آیت مبارکہ بروز جمعہ عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ عزیزان گرامی قدر، ذی الحجۃ الحرام کی 9 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے والے لاکھوں لاکھ ایسے لوگ عرفات کے میدان میں اس دن اور اس جگہ کی فضیلت کی وجہ سے جمع ہو کر وقوف کرتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے چن لیا کہ انہوں نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر اس وقت لبیک کہا تھا کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا تھا، پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگوں میں حج کی عام ندا کر دو، وہ تیرے پاس پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر حاضر ہوں گے، ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔ تو جن مسلمانوں نے اس حج کی عام ندا پر لبیک کہا، وہ اس کے مناسک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جس نے 1 مرتبہ کہا وہ 1 حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 حج کریں گے، جس نے 3 مرتبہ کہا، جس نے جتنی مرتبہ کہا ہے اسے رب کائنات اتنی ہی مرتبہ حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ وقوف کے مقامات میں اہم ترین مقام ہے وہ عرفات کا میدان بھی ہے، جہاں مخلوق خدا اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں جمع ہوتی ہے۔ سب اپنے رب کی رحمت کی امید اور اس کی عذاب سے ڈرتے ہوئے اس طرح حاضر ہوتے ہیں کہ ان کا لباس تقوی والا، وہ پرہیزگاری سے معمور ہوتے ہیں، ان کی زبانیں ذکر و استغفار سے تر ہوتی ہیں۔ ان میں سے کامیاب وہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے سایہ رحمت کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، سایہ رحمت کرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر فخر کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یباہی ملائکتہ عشیۃ عرفۃ بأہل عرفہ فیقول انظروا الی عبادی آتونی شعثا غبرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کی شام اہل عرفات کے سبب فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، میرے بندوں کو دیکھو، میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس بکھرے بال اور گرد آلود بالوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ میرے دوست، میرے بزرگ، عرفہ کے دن حجاجان کرام ہر جانب سے میدان عرفات میں حاضر ہوتے، ان کی زبانوں پر دعائیں جاری رہتی ہیں، وہ سب قبولیت اور عطاؤں کی امید رکھتے ہیں۔ عرفات کی زمین پر ڈیرا ڈالے غروب آفتاب تک عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ خوشخبری ہے ان کے لیے جو عذاب نار سے بھی محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں ٹھہرے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا بلال انصت لی الناس، اے بلال لوگوں کو خاموش کرواؤ، لوگوں کو خاموش کرواؤ، میرے لیے لوگوں کو خاموش کرواؤ۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر لوگوں سے فرماتے ہیں، اے لوگو خاموش ہو جاؤ، حضور کچھ فرمانے لگے ہیں، حضور فرمانے لگے ہیں۔ جب لوگ خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یا معاشر الناس آتانی جبریل علیہ السلام، کہ اے لوگو میرے پاس جبریل ابھی تھوڑی دیر پہلے حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر مجھ سے میرے رب کا سلام پیش کیا اور عرض کی، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے عرفات اور مزدلفہ والوں کی مغفرت فرما دی اور ان سے حقوق العباد بھی معاف فرما دیے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
فدا کا ابی و امی، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آقا کیا یہ فضیلت، کیا یہ عظمت، کیا یہ بلندی، کیا یہ رفعت، کیا ہمارے ہی لیے خاص ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا لکم ولمن آتا من بعدکم الی یوم القیامہ، یہ تمہارے اور تمہارے بعد قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کثرا خیر اللہ وطابا، اللہ تعالیٰ کی بلائیاں بہت زیادہ اور خوب ہیں، یعنی اس مسلمان حاجی کے لیے مغفرت اور عذاب نار سے حفاظت کی خوشخبری ہے جس نے تلبیہ کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ جب یہ تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے اس کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے، اسے انعام و اکرام بھی مل جاتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید میں یوم عرفہ کا بڑے اعزاز کے ساتھ ذکر فرمایا۔ یوم عرفہ کے متعلق فرمایا نا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ یوم عرفہ ذی الحجۃ الحرام کی 9 تاریخ کو کہتے ہیں۔ سال بھر کے دنوں میں عرفہ کا دن اور پورے ہفتے کے دنوں میں جمعۃ المبارک کے دن کو بڑے اتمام کے ساتھ ان ایام کا افضل و اعلیٰ کہا گیا ہے۔ عرفہ کا وہ دن جس میں جمعۃ المبارک بھی ہو وہ تو زیادہ ہی افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ عرفہ وہ دن ہے جس میں رب کائنات نے اپنے بندوں پر تجلی فرماتا ہے، جس میں رب کائنات اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے، خاص کرم کی بارش فرماتا ہے۔ حضور جانان عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور جانان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفۃ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِيَ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ۔ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن کسی بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تجھ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، تجھ سے جنت طلب کر رہے ہیں، تجھ سے تیری رضا طلب کر رہے ہیں۔ رب کائنات فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی مغفرت بھی تو کر دی ہے، اسے جنت بھی عطا فرما دی ہے اور اس سے میں ہمیشہ کے لیے راضی بھی ہو گیا ہوں۔ یہ دن حجاج کے لیے تو خصوصاً مغفرت کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں حاجی گناہوں کی گندگیوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو حج کی ادائیگی اور عرفات میں وقوف کے لیے بلاتا ہے، شیطان کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، وہ لعین وہ بدبخت اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دن بھی شیطان کو اتنا ذلیل، بلائی سے دور اور حقیر اور غضبناک نہیں دیکھا گیا جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، کیونکہ اس دن وہ رحمت الہی کا نزول اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرماتا دیکھتا ہے، تو وہ بڑا ہی شیطان جو مکار ہے بڑا روتا ہے، چلاتا ہے، بلبلاتا ہے کہ امت کی مغفرت ہو گئی ہے۔ رفیقان گرامی قدر، یوم عرفہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اس میں مسلمان اپنے رب کی رضا اور اس کی طرف سے مغفرت کی بشارت کے سبب خوشی مناتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ عرفہ کا دن یوم نحر اور ایام تشریق ہم مسلمانوں کے لیے عید اور کھانے پینے کا دن ہے۔
یعنی یہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعوت اور ضیافت کے دن ہیں۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے سے متعلق یوں فرمایا ہے کہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، وہ گزشتہ اور آئندہ سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کتنی عظیم دولت ہے یہ روزہ، کتنی بڑی نعمت ہے یہ روزہ۔ اے گناہ گار امت، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے شخص، تیرے لیے تو مغفرت کے بہانے رب کائنات نے رکھے ہوئے ہیں۔ اب عرفہ کا دن آ رہا ہے، انشاءاللہ عرفہ کا دن یہ مغفرت کا پروانہ لے کر آ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یکفر السنۃ، یہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، یہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی لیے غیر حاجی کے لیے اس دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ نبی رحمت جانان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ عرفہ کے دن اپنے اعضاء کو گناہوں سے روکے رکھو، کہ یہ مغفرت اور دوزخ اور عذاب سے آزادی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ، یقیناً یہ عرفہ کا دن ایسا ہے کہ جس نے اس میں اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنی زبان کو گناہوں سے روکے رکھا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ میرے بزرگوں، میرے دوستو، عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ وقت گریہ زاری میں، ذکر و اذکار میں، درود پاک کی کثرت میں، دعا اور استغفار میں گزارنا چاہیے۔ اس دن حسب استطاعت صدقہ اور خیرات کریں کہ یہ قبولیت کا دن ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مفتی عفیفہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ وافضل ما قلت انا والنبیون من قبلی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور افضل کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے والنبیون من قبلی، مجھ سے پہلے نبیوں نے کہے ہیں، اور وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو یوم عرفہ کے دن دیگر مبارک ایام میں، یوم عرفہ کے دن بھی اور دیگر مبارک ایام میں بھی زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ بجا لا کر اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنا، اللہ کے رسول کو خوش کرنا اور نیک اعمال پر استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن رب کائنات خاص تجلی فرما رہا ہوتا ہے، نظر کرم فرما رہا ہوتا ہے۔ اس عرفہ کے دن اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ میرا رب مانگنے والے کو بہت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا نا ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، رب کائنات فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں۔ رب سے مانگنے والوں کو رب کتنا دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کے متعلق یوں فرمایا نا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو مطہر کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پاکیزہ کرتا ہے۔ اور آقا نے کیا فرمایا، سرور کائنات نے کیا فرمایا، آپ فرماتے ہیں نا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا یہ توبہ کہلاتا ہے۔ جب ہم توبہ کی طرف آئیں گے، جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، میرا رب بڑا کریم ہے، وہ بڑا ستار ہے، بڑا غفار ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ فرمایا ماں سے 70 گنا زیادہ
رب کائنات اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو محبت رب جب کسی بندے سے کرتا ہے نا تو پھر اس بندے کا مقام کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا گیا اس کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں، آخرت والے بھی، آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات ہمیں سچی توبہ کرنے، خاص طور پر یوم عرفہ میں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرنے کی سعادت اور دنیا و آخرت میں برکت نصیب فرما۔ ہمارے حجاج کو، جو حاجی ہیں، ان کے حج کو قبول فرما۔ اس مرتبہ اور اس سے پچھلی مرتبہ بھی نہ جا سکے، یا اللہ نے ہی ہمارے دروازے بند کیے ہیں، اللہ تجھے واسطہ تیری عزت کا دیتے ہیں، میرے مولا اس وبا کا خاتمہ فرما، اور جنہوں نے دروازے حرم کے مسلمانوں کے لیے بند کیے ہیں ان کو نیست و نابود فرما کر ہمارے حرم کو مسلمانوں کے لیے کھول دے میرے اللہ، اور حج کی قبولیت کی تجلیات سے ہمیں مالا مال فرما، گناہوں سے پاک اور صاف فرما۔ اے میرے مولا تجھے واسطہ تیری عزت کا دیتے ہیں، تجھے واسطہ تیری ستاری کا دیتے ہیں، تجھے واسطہ تیری رحمانی کا دیتے ہیں، تجھے واسطہ تیری کریمی کا دیتے ہیں۔ اے کریم کرم کرنے والے مولا، مسلمانوں کے لیے حرم کو دوبارہ کھول دے میرے اللہ۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم ذلل الکفر والکافرین، اللہم شتت شملہم، اللہم غرق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، بک نستعین یا مستعان یا رب یا رحمن، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مفتح الابواب، افتح لنا ابواب العنایات والکرامات، وبارک لنا فی الرزق والعمر والعلم والاولاد والحسنات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم انی اسألک واتوسع واتوجہ الیک بنبیک یا محمد النبی الرحمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی لتقضى للہم فشفہ فی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ آلہ واصحابہ اجمعین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ